بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹڈیوں کا ایک ساتھ کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں کہیں پر آنا، یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہے، اور یہ عذاب خود قرآن کریم سے ثابت ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور فرعون کی قوموں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن فرعون نے اور فرعون کی قوم نے جب بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کی کئی شکلیں نازل فرمائی۔ ان میں سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 عذاب کی شکلوں کو بتایا ہے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ پتہ چلا جب آدمی کا جرم بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی شکلیں بھی مختلف طریقے سے بندوں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے جو عذاب آئے تھے وہ یکے بعد دیگر فرعون کی قوم پر مسلط ہوتے رہے۔ پہلے طوفان آیا جس میں ان کی کھیتیاں بہہ گئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی تو پھر یہ مصیبت ختم ہو گئی، کھیت بحال ہو گئے، اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو ٹڈی دل نے کھیتوں کو برباد کر ڈالا۔ پھر وہی وعدے کیے انہوں نے جو پہلے کیے تھے، اور یہ بلا دور ہو گئی، خوشحالی آنے لگی، پھر یہ لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان نہ لائے، تو ان کی پیداوار کو گھن لگا دیا گیا۔ پھر وہی ساری داستان دہرائی گئی جو پہلے ان کے ساتھ دہرائی گئی، اور پھر بھی یہ لوگ نہ مانے، تو مینڈکوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھانے کے برتنوں کے اندر بھی وہ لوگ دکھائی دینے لگے اور آنے لگے، اور سارے کھانے کو خراب کر دیتے۔ دوسری طرف یہ عذاب کی شکل پیدا ہو گئی کہ پانی کے اندر ہر جگہ خون نکلنے لگا، جو پانی ان کے پینے کا تھا وہ خون بن جایا کرتا، لہذا وہ پانی پینے سے کترانے لگے اور ان کا پانی پینا بھی دوبھر ہو گیا۔ تو یہ ٹڈی دل کا آنا یہ عذاب کی ایک قسم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب مسلط کیا جاتا ہے بندوں کے اوپر۔ لہذا جب جرائم زیادہ ہو جائیں، گناہوں کی کثرت ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس طرح کے عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ اور ٹڈی یہ کہاں سے اچانک کروڑوں اربوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں، کوئی ان کی تعداد کو نہیں گن سکتا۔ یہ تعداد آسمان سے بالکل رونما ہوتے ہیں اور پورے آسمان کو سیاہ بنا دیتے ہیں جہاں پر یہ چیز اور یہ دل رونما ہوتا ہے، اور پھر یہ ہر درخت، سبزے اور فصلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے بربادیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی درخت، کسی فصل اور کسی بھی سبزے کا نام و نشان نہیں چھوڑتے، حالانکہ خود ان میں سے کئی قسم ہے، لیکن ان میں سے اکثر کا کلر بھی ہرا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہرے کلر کے سبزے کو نہیں چھوڑتے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں کس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کیسے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اچانک فصلوں پر آتے ہیں، درختوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور آسمان ان کی کثرت سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور ان کے راستے میں آنے والی کوئی فصل اور کوئی درخت محفوظ نہیں رہتا، اور ایک قحط کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت سارے بندوں کو ہلاک کر دیں گے تو کأنہم جراد منتشر، سارے دنیا کے بندے جو اللہ رب العزت کے حکم سے مر گئے ہیں وہ سب ایسے ہوں گے جیسے کہ پھیلے ہوئے اور منتشر ٹڈی۔ اور ٹڈی کے بارے میں کئی نسلیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہے، 2 سینے میں ہوتی ہے، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ پھر اسی طرح اس کا انڈا اور اس کا لعاب بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے انڈے کو نہ رہنے دیا جائے، اور اس کا انڈا اکثر زمین میں رہتا ہے، اور زمین کی گرمی سے اس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا انڈے کو زمین کے اندر چھپائے رکھنے کے سبب بعد میں یہی پھر زندہ ہو کر ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ان کے انڈوں کو بھی تلاش کیا جاتا ہے، تلاش کرنے کے بعد سکھا کر ان کے انڈوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح
اس کا جو تھوک ہے، اس کا جو لعاب ہے، وہ نباتات کے لیے اور ہر پیدا ہونے والی جو زمین سے چیز ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت میں پہنچ جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ترمذی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں دعا کی جا سکتی ہے، اس کی ہلاکت کے سلسلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ دعا کیا کرتے: اللہم اہلک الجراد اقتل کبار واہلک صغار وافسد بیضہ واقطع دابرہ وخذ بافواہہم عن معاشنا وارزاقنا انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ ٹڈیوں کو تو ہلاک کر دے، اے اللہ تو ان کے بڑوں کو بھی مار دے، چھوٹوں کو بھی تباہ کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے انڈے آدمی کے لیے مہلک ہے، تباہی کا سبب ہے اور پورے کھیت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا جڑ سے اللہ تو خاتمہ کر دے اور ہمارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے ان کے منہ کو روک لے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دعا بھی مانگنی سکھائی۔ لہذا جب ٹڈی ہلاک کر رہے ہوں، تباہی کا سبب بن رہے ہوں تو اس وقت یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن طبرانی اور بہقی کی ایک حدیث ہے کہ تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو، کیونکہ یہ تو حق تعالیٰ کا لشکر ہے، فوج ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں دونوں باتیں آ گئی کہ ہلاکت کا بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا اور ہلاکت سے روکنے کا بھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا۔ تو آخر دونوں میں کیا بات ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ جہاں یہ نقصان کا سبب بنتے ہوں، ہلاکت کا سبب بنتے ہوں اور تباہی کا سبب بنتے ہوں تو ایسے وقت میں ان کی ہلاکت کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو دعا ابھی آپ کو بتلائی گئی۔ اور جب یہ ہلاکت کا سبب نہ بنے بلکہ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو پھر ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا قیامت کی حالت کو اللہ رب العزت نے جو اس سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ کأنہم جراد منتشر، کہ جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اس طرح کی بات کہیں پر پیش آئے اور اتنی بڑی تعداد جب دکھائی دے اور پھر یہ زمین پر آ کر اپنا ڈیرا ڈال لے تو ایسے وقت میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جہاں یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی شکل ہے، ہمارے لیے بھی ایک یاد کرنے کا دن ہے کہ ہم بھی جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہمارا بھی معاملہ اسی طرح ہوگا جس طریقے سے یہ آج پھیلے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم اسی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے فصلوں کو اور اللہ رب العزت ہماری کھیتی کو اور ہماری جان اور مال کو محفوظ رکھے۔ علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ نے ٹڈی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے اندر مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر گھوڑے کا چہرہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھی کی اس کے اندر آنکھ ہوتی ہے، تیسری بیل کی گردن، 12 سنگا کا سینگ اور شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر، اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ یہ حضرت علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور ہمارے سارے احباب کی اور پورے ملک کی اور پورے عالم کی اللہ رب العزت اس کے عذاب کی صورتوں سے محفوظ رکھے اور فصلوں کو نقصان پہنچانے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں دعا کرنے والا، توبہ کرنے والا اور اپنے